ایران کی جدید آبدوز نے عالمی طاقتوں کو چوکنا کر دیا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے دفاعی نظام میں ہونے والی ایک حیرت انگیز تبدیلی کے بارے میں بتائیں گے، جس نے نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا کے ممالک کو چوکنا کر دیا ہے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ایران اکثر اپنے دفاعی نظام میں جدت اور مضبوطی کے حوالے سے دنیا کو حیران کرتا آ رہا ہے، لیکن اس بار ایران نے جو کیا ہے وہ دنیا کے لیے ایک نیا اور بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایران نے حال ہی میں ایک ایسی آبدوز متعارف کروائی ہے جو لیزر ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ یہ کوئی عام آبدوز نہیں ہے، بلکہ اس میں جدید لیزر ویپن انسٹال کیے گئے ہیں جو جنگی میدان میں ایک انقلابی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے دفاعی ماہرین اس انکشاف کو ایک گیم چینجر کہہ رہے ہیں، کیونکہ لیزر ٹیکنالوجی کسی بھی دشمن کے نظام کو پلک چبکنے میں ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ آبدوز نہ صرف ایران کی دفاعی طاقت میں اضافہ کر رہی ہے بلکہ خطے میں طاقت کے توازن کو بھی شدید متاثر کر رہی ہے۔ مشرق وسطی پہلے ہی کشیدگی کا شکار ہے، اور ایسے میں ایران کا یہ انیشیٹو عالمی سطح پر نئے چیلنجز اور سوالات کا جنم دے رہا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایران کی اس مہلک آبدوز کا مکمل جائزہ لیں گے۔ یہ لیزر ٹیکنالوجی کیا ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے، اور یہ دنیا کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کو وہ حقائق بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہو۔ پیارے پاکستانیوں، آبدوزیں نیول وارفیئر میں ہمیشہ سے ایک غیر معمولی ویپن سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ یہ پانی کے اندر چھپ کر دشمن پر اچانک اٹیک کر سکتی ہیں۔ لیکن جب بات لیزر ٹیکنالوجی کی آ جاتی ہے تو یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو روایتی ہتھیاروں سے کہیں زیادہ جدید اور امپیکٹفل ہے۔ آپ نے اکثر فلموں میں لیزر ہتھیاروں کو دیکھا ہوگا، لیکن آج یہ حقیقت بن چکا ہے اور جنگی حکمت عملی میں ایک نیا ریولوشن لے کر آ رہا ہے۔ ایران کی لیزر آبدوز کے انکشاف کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ لیزر ٹیکنالوجی کیا واقعی اتنی طاقتور ہے کہ وہ روایتی جنگی ہتھیاروں کو پیچھے چھوڑ جائے گی؟ تو دوستو، سب سے پہلے ہم لیزر ہتھیاروں کی بنیادی خصوصیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیزر ہتھیار کی سب سے بڑی خوبی اس کی رفتار سے ہے۔ یہ روشنی کی رفتار سے اپنے ٹارگٹ تک پہنچتی ہے، یعنی یہ دنیا میں سب سے تیز ترین ویپن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بار لیزر فائر کیا جائے تو دشمن کے پاس ریئیکشن کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، ٹائم ہی نہیں بچتا، اور روایتی ہتھیار چاہے وہ میزائل ہو یا گولی ہو، ایک مخصوص اسپیسیفک ٹائم پر فاصلے کے دوران وقت پر پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن لیزر اس معاملے میں بے حد تیز ہے جو اسے دشمن کے لیے ناقابل شکست بنا لیتی ہے۔ دوسری بڑی خوبصورتی جو ہے نا اس کی، وہ ہے ایکوریسی، درستگی ہے۔ لیزر ہتھیار انتہائی درستگی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ ہتھیار کسی بھی حرکت کرتے ہوئے ہدف کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، چاہے وہ دشمن کا طیارہ ہو، بحری جہاز ہو یا پھر میزائل ہو۔ لیزر ہتھیار روایتی ہتھیاروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بغیر کسی اضافی نقصان کے صرف اپنے مخصوص ٹارگٹ کو نشانہ بناتے ہیں، یعنی کہ لیزر ہتھیاروں کے ذریعے جنگ کے دوران کم سے کم جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، جو کہ ایک عام جنگی حکمت عملی ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ لیزر ہتھیار کا دوسرے عام روایتی ہتھیاروں سے اگر موازنہ کیا جائے تو سب سے عام بات یہ ہے کہ لیزر ہتھیاروں کو روایتی ہتھیاروں کی طرح بار بار لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ انرجی توانائی پر کام کرتے ہیں، اور جب تک انرجی موجود ہے یہ مسلسل کنٹینیوسلی فائرنگ کر سکتے۔ اس کے برعکس روایتی ہتھیاروں کو دوبارہ سے لوڈ کرنا پڑتا ہے، ان کے پاس محدود گولہ بارود ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ لیزر ہتھیاروں کو نشانہ بنانے میں کسی جسمانی حرکت کی ضرورت نہیں ہوتی، مین پاور کی ضرورت نہیں ہوتی، جو کہ انہیں روایتی ہتھیاروں سے زیادہ امپیکٹفل بناتے ہیں۔ اور لیزر ہتھیاروں کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ماحولیاتی اثرات سے کم متاثر ہوتے ہیں۔ روایتی ہتھیاروں میں دھواں، آگ اور دھماکوں کی وجہ سے ماحولیات پر نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے، لیکن لیزر ٹیکنالوجی ان مسائل سے پاک ہے۔ یہ نہایت مؤثر، صاف طریقے سے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بناتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ممالک اپنی فوجی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے لیزر ٹیکنالوجی پر توجہ دے رہی ہے۔ اور ایران کی بات کی جائے، ایران کی یہ نئی آبدوز اس ٹیکنالوجی کے میدان میں
بہت بڑا انیشیٹو ہے۔ ایران ہمیشہ سے اپنی دفاعی نظام اور خاص طور پر اپنی بحری قوت کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا آ رہا ہے، اور ایران کے جغرافیائی محل وقوع کی اہمیت اس کی نیول طاقت میں ایک عام کردار ادا کرتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے مشرق وسطی کے ایک ایسے علاقے کے بارے میں جہاں دنیا کے عام تجارتی رستے گزرتے ہیں، اس کا نام ہے اسٹریٹ آف ہارموز۔ جیسے عام سمندری رستے پر ایران کا کنٹرول عالمی تجارت اور توانائی کی فراہمی کے لیے یہ علاقہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز جسے دنیا کی توانائی کا سب سے اہم راستوں میں سے ایک مانا جاتا ہے، دنیا کی تیل کی بہت بڑی مقدار اسی ٹریک سے، اسی رستے سے گزرتی ہے، اور ایران کی نیول حکمت عملی میں اسٹریٹ آف ہارموز کی حفاظت اور اس پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا ہمیشہ سے ان کی امپورٹنس رہی ہے۔ ایران نے اپنی نیول فورسز کو اسٹریٹ آف ہارموز کی ارد گرد بڑا مضبوط بنایا تاکہ یہ نہ صرف اپنی ملک کی حفاظت کرے بلکہ اپنے مخالفین کو بھی ایک میسج دے کہ اس علاقے میں ایران کا اثر و رسوخ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اب ایران کی جو نئی آبدوز جو لیزر ٹیکنالوجی سے لیس ہے، اس نیول حکمت عملی میں بہت بڑا قدم ہے۔ یہ آبدوز ایران کی نیول طاقت کو مزید بڑھاتی ہے اور اس کے دفاعی نظام کو پہلے سے زیادہ مضبوط کرتی ہے۔ اس جدید آبدوز کا بنیادی مقصد نہ صرف اپنی بحری سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے بلکہ اس کے ذریعے ایران اسٹریٹ آف ہارموز پر اپنے کنٹرول کو مضبوط کرنے میں مزید کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ جب بھی کوئی ملک اپنی فوجی طاقت میں اس قدر بڑی تبدیلی لاتا ہے تو یہ عالمی سطح پر رد عمل کو بھی جنم لیتا ہے۔ ایران کی اس نئی آبدوز جو لیزر ٹیکنالوجی سے لیس ہے، اس نے دنیا بھر میں دفاعی ماہرین، سیاسی مفکرین اور مفسرین اور دیگر ممالک کو، حکومتوں کو چوکنا کر دیا ہے، اور خاص طور پر مغربی طاقتیں جیسے کہ ایران نے مغربی طاقتوں کو، امریکہ اور یورپ کو اس نئی دفاعی پیش رفت کو اپنے مفادات کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ ملک سمجھ رہے ہیں۔ اور امریکہ جو ایران کو ہمیشہ سے اپنے دوست کو ایران کی نیول فورس میں ایک بہت بڑی اور عام پیش رفت کے طور پر دیکھ رہا ہے، اور ایران کی اس جدید آبدوز کی آمد سے خطے میں امریکی بحری اڈوں اور نیول فورسز کے لیے نئے چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے ہمیشہ اسٹریٹ آف ہارموز جیسے عام تجارتی راستے کی حفاظت کے لیے اپنی جو موجودگی ہے اس کو مضبوط بنایا ہے۔ دوستو، اب بات یہ ہے کہ اب یہ کہاں تک کہانی جاتی ہے، اب مزید دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ دوسرے ممالک کیا وہ بھی لیزر ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ اس وقت کتنی مہلک ہو سکتی ہے، کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے جو مزید ابھی جنگیں ہونی جا رہی، تیسری عالمی جنگ کا جو خدشہ ہے، کیا وہ رک جائے گی یا مزید بڑھیں گی؟ اپنی رائے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔